نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب صحابہ اکرام نے بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، آپ علیہ السلام نے بھی قربانیاں دیں، لیکن آپ علیہ السلام اپنے عزم سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور آپ علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے، اور تقریباً نبوت ملے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ حضرت حمزہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی، مسلمانوں کی شان و شوکت کے اندر اضافہ ہوا، مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب کافر پریشان ہو گئے اور سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے، جب مسلمان کمزور تھے پھر بھی یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے، ہم نے بڑی تدبیریں کر کے دیکھ لی لیکن یہ ہماری کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکی، اب تو ان کو تقویت ملتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پھر معاشی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، سارے قبائل میرے، اور مل کے ایک معاہدہ تیار کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بنی ہاشم سے اپنی قرابت داری نہیں رکھے گا، آج کے بعد کوئی بھی بنی ہاشم سے رشتہ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بھی بنی ہاشم سے لین دین نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بھی بنی ہاشم سے معاملات نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو الگ دلگ کر کے شیب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، ایک درے کا نام ہے، وہاں پہ ان کو محصور کر دیا کہ ان کو وہاں پہ بند کر دیا جائے، اور معاہدہ 3 سال تک وہ چلتا رہا، یعنی 47، جب آپ علیہ السلام کی عمر 47 سال ہوئی تو پھر 47، 48، 49، 50، تو 47 کے اینڈ پہ یہ معاہدہ ہوا اور 50 سال کی عمر تک یہ معاہدہ چلتا رہا، اور آپ علیہ السلام ایک علاقے میں محصور ہو کے رہ گئے، مجبوراً ابو طالب بھی ان کے ساتھ رہے، اور اس قدر مشکل حالات کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں طلح ایک درخت کا نام ہے، اس کے پتیاں کھائی ہیں، ہم نے چمڑے کھائے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے کیا کیا، درخت کے پتے کھائے ہیں، ہمارے لیے کھانے کے کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، کافی دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، راستہ میں رات کو ایک چمڑا ملا، اس کو میں نے دھویا، پھر اس کو میں نے آگ پہ بھونا اور پھر اس کو پانی کے ساتھ ملا کے میں نے کھایا، اس قدر مشکلات تھی۔ اور بچے جو تھے اس وقت خیموں کے اندر، اس وادی کے اندر روتے تھے بھوک سے، ان کی آوازیں باہر آتی تو یہ بدبخت کافر خوش ہوا کرتے، دیکھو ان کے بچے کیسے رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کچھ گندم لی اور اپنی پھوپھی جان حضرت خدیجہ کے لیے بھیجی اپنے غلام کے ہاتھ، تو بدبخت جو ابو جہل آگے آیا اس نے اس کو چھیننے کی کوشش کی، یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جس طرح آج فلسطین کے عوام کے لیے کچھ لے کے جائے عوام تو اسرائیلی چھین لیتے ہیں، ایسے انہوں نے چھیننے کی کوشش کی۔ تو راستہ میں ابو البختری ملے، انہوں نے کہا کہ جب بھتیجا پھپھو کے لیے بھیج رہا تم کیوں روک رہے ہو؟